قرآن مجید کا 16واں سورہ سورہ نحل۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امر الہی آ گیا ہے، لہذا اب بلا وجہ جلدی نہ مچاؤ کہ خدا ان کے شرک سے پاک و پاکیزہ اور بلند و بالا ہے۔ وہ جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کو روح کے ساتھ نازل کر دیتا ہے کہ ان بندوں کو ڈراؤ اور سمجھاؤ کہ میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، لہذا مجھ ہی سے ڈرے۔ اسی خدا نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور وہ ان کے شریکوں سے بہت بلند و بالا پر ہے۔ اس نے انسان کو ایک قطرہ نجس سے پیدا کیا ہے، مگر پھر بھی وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا ہو گیا ہے۔ اور اسی نے چوپایوں کو بھی پیدا کیا ہے جن میں تمہارے لیے گرم لباس اور دیگر منافع کا سامان ہے، اور بعض کو تو تم کھاتے بھی ہو، اور تمہارے لیے انہی جانوروں میں سے زینت کا سامان ہے جب تم شام کو انہیں واپس لاتے ہو اور صبح کو چراگاہ کی طرف لے جاتے ہو۔ اور یہ حیوانات تمہارے بوجھ کو اٹھا کر ان شہروں تک لے جاتے ہیں جہاں تک تم جان جوکھوں میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ بے شک تمہارا پروردگار بڑا شفیق اور مہربان ہے۔ اور اس نے گھوڑے، خچر اور گدھے کو پیدا کیا تاکہ اس پر سواری کرو اور اسے زینت بھی قرار دو۔ اور وہ ایسی چیزوں کو بھی پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم بھی نہیں ہے۔ اور درمیانی راستے کی ہدایت خدا کی اپنی ذمہ داری ہے، اور بعض راستے کج بھی ہوتے ہیں، اور وہ چاہتا تو تم سب کو زبردستی راہ راست پر لے آتا۔ وہی خدا ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے، جس کا ایک حصہ پینے والا ہے اور ایک حصے سے طرف پیدا ہوتے ہیں جن سے تم جانوروں کو چراتے ہو۔ وہ تمہارے لیے زراعت، زیتون، خرمے، انگور اور تمام پھل اسی پانی سے پیدا کرتا ہے۔ اس امر میں بھی صاحبان فکر کے لیے اس کی قدرت کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اور اسی نے تمہارے لیے رات، دن اور آفتاب و مہتاب سب کو مسخر کر دیا ہے، اور ستارے بھی اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ بے شک اس میں بھی صاحبان عقل کے لیے قدرت کی بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اور جو کچھ تمہارے لیے اس زمین کے اندر مختلف رنگوں میں پیدا کیا ہے، اس میں بھی عبرت حاصل کرنے والی قوم کے لیے اس کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اور وہی وہ ہے جس نے سمندروں کو مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھا سکو اور پہننے کے لیے زینت کا سامان نکال سکو۔ اور تم تو دیکھ رہے ہو کہ کشتیاں کس طرح اس کے سینے کو چیرتی ہوئی چلی جا رہی ہیں، اور یہ سب اس لیے بھی ہے کہ تم اس کے فضل و کرم کو تلاش کر سکو، اور شاید اسی طرح اس کے شکر گزار بندے بھی بن جاؤ۔ اور اس نے زمین میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے تاکہ تمہیں لے کر اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائے، اور نہریں اور راستے بنا دیے تاکہ منزل سفر میں ہدایت پا سکو، اور علامات معین کر دی، اور لوگ ستاروں سے بھی راستے دریافت کر لیتے ہیں۔ کیا ایسا پیدا کرنے والا ان کے جیسا ہو سکتا ہے جو کچھ نہیں پیدا کر سکتے؟ آخر تمہیں ہوش کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اور تم اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے ہو۔ بے شک اللہ بڑا مہربان اور بخشنے والا ہے، اور اللہ ہی تمہارے باطن و ظاہر دونوں سے باخبر ہے۔ اور اس کے علاوہ جنہیں یہ مشرکین پکارتے ہیں وہ خود ہی مخلوق ہیں، اور وہ کسی چیز کو خلق نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ تو مردہ ہیں، ان میں زندگی بھی نہیں ہے، اور نہ انہیں یہ خبر ہے کہ مردے کب اٹھائے جائیں گے۔ تمہارا خدا صرف ایک ہے، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے دل منکر قسم کے ہیں، اور وہ خود مغرور و متکبر ہیں۔ یقیناً اللہ ان تمام باتوں کو جانتا ہے جنہیں یہ چھپاتے ہیں یا جن کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ مستکبرین کو ہرگز پسند نہیں کرتا ہے۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا کیا نازل کیا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ سب پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں، تاکہ یہ مکمل طور پر اپنا بھی بوجھ اٹھائیں اور اپنے ان مریدوں کا بھی بوجھ اٹھائیں جنہیں بلا علم فہم کے گمراہ کرتے رہے ہیں۔ بے شک یہ بڑا بدترین بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ یقیناً ان سے پہلے والوں نے بھی مکاریاں کی تھیں، تو عذاب الہی ان کی تعمیرات تک آیا اور اسے جڑ سے اکھاڑ پھینک دیا، اور ان کے سروں پر چھت گر پڑی، اور عذاب ایسے انداز سے آیا کہ انہیں شعور بھی نہ پیدا ہو سکا۔ اس کے بعد وہ روز قیامت انہیں رسوا کرے گا اور پوچھے گا کہ کہاں ہیں وہ میرے شریک جن کے بارے میں تم جھگڑا کیا کرتے تھے؟ اس وقت صاحبان علم کہیں گے کہ آج رسوائی اور برائی ان کافروں کے لیے ثابت ہو گئی ہے، جنہیں ملائکہ اس عالم میں اٹھاتے ہیں
کہ وہ اپنے نفس کے ظالم ہوتے ہیں تو اس وقت اطاعت کی پیشکش کرتے ہیں کہ ہم تو کوئی برائی نہیں کرتے تھے، بے شک خدا خوب جانتا ہے کہ تم کیا کیا کرتے تھے۔ جاؤ اب جہنم کے دروازے سے داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ وہیں رہو کہ متکبرین کا ٹھکانہ بہت برا ہوتا ہے۔ اور جب صاحبان تقویٰ سے کہا گیا کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ سب خیر ہے، بے شک جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک اعمال کیے ہیں ان کے لیے نیکی ہے اور آخرت کا گھر تو بہرحال بہتر ہے اور وہ متقین کا بہترین مکان ہے۔ وہاں ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے اور ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ جو کچھ چاہیں گے سب ان کے لیے حاضر ہوگا کہ اللہ اسی طرح ان صاحبان تقویٰ کو جزا دیتا ہے جنہیں ملائکہ اس عالم میں اٹھاتے ہیں کہ وہ پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں، اور ان سے ملائکہ کہتے ہیں کہ تم پر سلام ہو، اب تم اپنے نیک اعمال کی بنا پر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کیا یہ لوگ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ملائکہ آ جائیں یا حکم پروردگار آ جائے؟ تو یہی ان کے پہلے والوں نے بھی کیا تھا، اور اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے بلکہ یہ خود ہی اپنے نفس پر ظلم کرتے رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے اعمال کے برے اثرات ان تک پہنچ گئے، اور جن باتوں کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے انہی باتوں نے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیا اور پھر تباہ و برباد کر دیا۔ اور مشرکین کہتے ہیں کہ اگر خدا چاہتا تو ہم یا ہمارے بزرگ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی شے کو حرام قرار دیتے۔ اسی طرح ان کے پہلے والوں نے بھی کیا تھا، تو کیا رسولوں کی ذمہ داری واضح اعلان کے علاوہ کچھ اور بھی ہے؟ اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ پھر ان میں بعض کو خدا نے ہدایت دے دی اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ تو اب تم لوگ روئے زمین میں سیر کرو اور دیکھو کہ تکذیب کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواہش ہے کہ یہ ہدایت پا جائیں تو اللہ جس کو گمراہی میں چھوڑ چکا ہے اب اسے ہدایت نہیں دے سکتا اور نہ ان کا کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔ ان لوگوں نے واقعی اللہ کی قسم کھائی تھی کہ اللہ مرنے والوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا ہے، حالانکہ یہ اس کا برحق وعدہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اکثر لوگ اس حقیقت سے باخبر نہیں ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے لیے اس امر کو واضح کر دے جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور کفار کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ واقعی جھوٹ بولا کرتے تھے۔ ہم جس چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں اس سے فقط اتنا کہتے ہیں کہ ہو جا، اور پھر وہ ہو جاتی ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد راہ خدا میں ہجرت اختیار کی ہے ہم عنقریب دنیا میں بھی ان کو بہترین مقام عطا کریں گے، اور آخرت کا اجر تو یقیناً بہت بڑا ہے اگر یہ لوگ اس حقیقت سے باخبر ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا ہے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے رہے ہیں۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اور ان کی طرف بھی وہی کرتے رہے ہیں۔ تو ان سے کہیے کہ اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے دریافت کرو۔ اور ہم نے ان رسولوں کو معجزات اور کتابوں کے ساتھ بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی ذکر قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ ان کے لیے ان احکام کو واضح کر دیں جو ان کی طرف نازل کیے گئے ہیں، اور شاید یہ اس بارے میں کچھ غور و فکر کریں۔ کیا یہ برائیوں کی تدبیریں کرنے والے کفار اس بات سے مطمئن ہو گئے ہیں کہ اللہ اچانک انہیں زمین میں دھسا دے یا ان تک اس طرح عذاب آ جائے کہ انہیں اس کا شعور بھی نہ ہو، یا انہیں چلتے پھرتے گرفتار کر لیا جائے کہ یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہیں، یا پھر انہیں ڈرا ڈرا کر دھیرے دھیرے گرفت میں لیا جائے کہ تمہارا پروردگار بڑا شفیق اور مہربان ہے؟ کیا ان لوگوں نے ان مخلوقات کو نہیں دیکھا ہے جن کا سایہ داہنے بائیں پلٹتا رہتا ہے کہ سب اس کی بارگاہ میں تواضع و انکسار کے ساتھ سجدہ ریز ہیں؟ اور اللہ ہی کے لیے آسمان کی تمام چیزیں اور زمین کے تمام چلنے والے اور ملائکہ سجدہ ریز ہیں، اور کوئی استکبار کرنے والا نہیں ہے۔ یہ سب اپنے پروردگار کی برتری اور عظمت سے خوف زدہ ہیں اور اسی کے امر کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے کہہ دیا ہے کہ خبردار دو خدا نہ بناؤ، کہ اللہ صرف خدا واحد ہے۔
लिहाजा मुझ ही से डरो, और उसी के लिए जमीन और आसमान की हर शय है, और उसी के लिए दायमी इताअत भी है। तो क्या तुम गैर खुदा से भी डरते हो? और तुम्हारे पास जो भी नेमत है वो सब अल्लाह ही की तरफ से है। और इसके बाद भी जब तुम्हें कोई तकलीफ छू लेती है तो तुम उसी से फरियाद करते हो, और जब वो तकलीफ को दूर कर देता है तो तुम में से एक ग्रोह अपने परवरदिगार का शरीक बनाने लगता है ताकि इन नेमतों का इनकार कर दे जो हमने इन्हें अता की हैं। खैर, चंद रोज और मजे कर लो, उसके बाद अंजाम मालूम ही हो जाएगा। और ये हमारे दिए हुए रिस्क में से इनका भी हिस्सा करार देते हैं जिन्हें जानते भी नहीं है, तो अनकरीब तुमसे तुम्हारे इफ्तरा के बारे में भी सवाल किया जाएगा। और ये अल्लाह के लिए लड़कियां करार देते हैं जबकि वो पाक और बेनियाज है, और ये जो कुछ चाहते हैं वो सब इन्हीं के लिए है। और जब खुद इनमें से किसी को लड़की की बशारत दी जाती है तो उसका चेहरा स्याह पड़ जाता है और वो खून के घूंट पीने लगता है, कौम से मुंह छुपाता है कि बहुत बुरी खबर सुनाई गई है, अब इसको जिल्लत समेत जिंदा रखे या खाक में मिला दे। यकीनन ये लोग बहुत बुरा फैसला कर रहे हैं। जिन लोगों का आखिरत पर ईमान नहीं है, इनकी मिसाल बदतरीन मिसाल है, और अल्लाह के लिए बेहतरीन मिसाल है कि वही साहिब इज्जत और साहिब हिकमत है। अगर खुदा लोगों से इनके जुल्म का मुआखजा करने लगता तो रूए जमीन पर एक रेंगने वाले को भी ना छोड़ता, लेकिन वो सबको एक मुअय्यन मुद्दत तक के लिए ढील देता है। इसके बाद जब वक्त आ जाएगा तो फिर ना एक साथ की ताखीर होगी और ना तकदीम। ये खुदा के लिए वो करार देते हैं जो खुद अपने लिए नापसंद करते हैं, और इनकी जबानें ये गलत बयानी भी करती हैं कि आखिरत में इनके लिए नेकी है, हालांकि यकीनी तौर पर इनके लिए जहन्नम है और ये सबसे पहले ही डाले जाएंगे। अल्लाह की अपनी कसम कि हमने तुमसे पहले मुख्तलिफ कौमों की तरफ रसूल भेजे, तो शैतान ने इनके कारोबार को उनके लिए आरास्ता कर दिया, और वही आज भी इनका सरपरस्त है, और इनके लिए बहुत बड़ा दर्दनाक अजाब है। और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब सिर्फ इसलिए नाजिल की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मसाइल की वजाहत कर दें जिनमें ये इख्तिलाफ किए हुए हैं, और ये किताब साहिबान ईमान के लिए मुजस्समा हिदायत और रहमत है। और अल्लाह ही ने आसमान से पानी बरसाया है और इसके जरिए जमीन को मुर्दा होने के बाद दोबारा जिंदा किया है। इसमें भी बात सुनने वाली कौम के लिए निशानियां पाई जाती हैं। और तुम्हारे लिए हैवानात में भी इबरत का सामान है कि हम इनके शिकम से गोबर और खून के दरमियान से खालिस दूध निकालते हैं जो पीने वालों के लिए इंतहाई खुशगवार मालूम होता है। और फिर खुरमा और अंगूर के फलों से वो शीरा निकालते हैं जिससे तुम नशा और बेहतरीन रिस्क सब कुछ तैयार कर लेते हो। इसमें भी साहिबान अक्ल के लिए निशानियां पाई जाती हैं। और तुम्हारे परवरदिगार ने शहद की मक्खी को इशारा दिया कि पहाड़ों और दरख्तों और घरों की बुलंदियों में अपने घर बनाए, इसके बाद मुख्तलिफ फलों से ग़िज़ा हासिल करे और नरमी के साथ खुदाई रास्ते पर चले, जिसके बाद इसके शिकम से मुख्तलिफ किस्म के मशरूब बरामद होंगे जिसमें पूरे आलम इंसानियत के लिए शिफा का सामान है। और इसमें भी फिक्र करने वाली कौम के लिए एक निशानी है। और अल्लाह ही ने तुम्हें पैदा किया है, फिर वही वफात देता है, और बाज लोगों को इतनी बदतरीन उम्र तक पलटा दिया जाता है कि इल्म के बाद भी कुछ जानने के काबिल ना रह जाएं। बेशक अल्लाह हर शय का जानने वाला और हर शय पर कुदरत रखने वाला है। और अल्लाह ही ने बास को रिस्क में बास पर फजीलत दी है, तो जिनको बेहतर बनाया गया है वो अपना बकिया रिस्क इनकी तरफ नहीं पलटा देते हैं जो इनके हाथों की मिल्कियत हैं, हालांकि रिस्क में सब बराबर की हैसियत रखने वाले हैं। तो क्या ये लोग अल्लाह ही की नेमत का इनकार कर रहे हैं? और अल्लाह ने तुम्हीं में से तुम्हारा जोड़ा बनाया है, फिर इस जोड़े से औलाद करार दी है और सबको पाकीज़ा रिस्क दिया है। तो क्या ये लोग बातिल पर ईमान रखते हैं और अल्लाह ही की नेमत से इनकार करते हैं? और ये लोग अल्लाह को छोड़कर उनकी इबादत करते हैं जो न आसमान और जमीन में किसी रिस्क के मालिक हैं और न किसी चीज की ताकत ही रखते हैं। तो खबरदार अल्लाह के लिए मिसालें बयान ना करो कि अल्लाह सब कुछ जानता है और तुम कुछ नहीं जानते हो। अल्लाह ने खुद उस गुलाम ममलूक की मिसाल बयान की है जो किसी चीज का इख्तियार नहीं रखता है, और इस आजाद इंसान की मिसाल बयान की है जिसे हमने बेहतरीन रिस्क अता किया है और वो इसमें से खुफिया और एलानिया इंफाक करता रहता है। तो क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं?
सारी तारीफ सिर्फ अल्लाह के लिए ही है, मगर इन लोगों की अक्सरियत कुछ नहीं जानती है। और अल्लाह ने एक और मिसाल इन दो इंसानों की बयान की है, जिनमें से एक गूंगा है और इसके बस में कुछ नहीं है, बल्कि वो खुद अपने मौला के सर पर एक बोझ है कि जिस तरफ भी भेज दे कोई खैर लेकर नहीं आएगा। तो क्या वो इसके बराबर हो सकता है जो अदल का हुक्म देता है और सीधे रास्ते पर गामजन है। आसमान और जमीन का सारा गैब अल्लाह ही के लिए है और कयामत का हुक्म तो सिर्फ एक पलक झपकने के बराबर या इससे भी करीब तर है। और यकीनन अल्लाह हर शय पर कुदरत रखने वाला है। और अल्लाह ही ने तुम्हें शिकम मादर से इस तरह निकाला है कि तुम कुछ नहीं जानते थे, और उसी ने तुम्हारे लिए कान, आंख और दिल करार दिए हैं कि शायद तुम शुक्रगुजार बन जाओ। क्या इन लोगों ने परिंदों की तरफ नहीं देखा कि वो किस तरह फजाए आसमान में मुसख्खर हैं, कि अल्लाह के अलावा इन्हें कोई रोकने वाला और संभालने वाला नहीं है। बेशक इसमें भी इस कौम के लिए बहुत सी निशानियां हैं जो ईमान रखने वाली कौम है। और अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों को वजह सुकून बनाया है और तुम्हारे लिए जानवरों की खालों से ऐसे घर बना दिए हैं जिनको तुम रोजे सफर भी हल्का समझते हो और रोजे अकामत भी हल्का महसूस करते हो। और फिर इनके ऊन, रुएं और बालों से मुख्तलिफ सामान जिंदगी और एक मुद्दत के लिए कार आमद चीजें बना दे। और अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए मखलूकात का साया करार दिया है और पहाड़ों में छुपने की जगहें बनाई हैं और ऐसे पैराहन बनाए हैं जो गर्मी से बचा सके, और फिर ऐसे पैराहन बनाए हैं जो हथियारों की जद से बचा सके। वो इसी तरह अपनी नेमतों को तुम्हारे ऊपर तमाम कर देता है कि शायद तुम इताअत गुजार बन जाओ। फिर इसके बाद भी अगर ये जालिम मुंह फेर ले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम सिर्फ वाज़े पैगाम का पहुंचा देना है और बस। ये लोग अल्लाह की नेमत को पहचानते हैं और फिर इनकार करते हैं और इनकी अक्सरियत काफिर है। और कयामत के दिन हम हर उम्मत में से एक गवाह लाएंगे और इसके बाद काफिरों को किसी तरह की इजाजत ना दी जाएगी और ना इनका उज़्र ही सुना जाएगा। और जब जालिमीन अजाब को देख लेंगे तो फिर इसमें कोई तखफीफ ना होगी और ना इन्हें किसी किस्म की मोहलत दी जाएगी। और जब मुशरिकीन अपने शुरका को देखेंगे तो कहेंगे, परवरदिगार यही हमारे शुरका थे जिन्हें हम तुझे छोड़कर पुकारा करते थे। फिर वो शुरका इस बात को इन्हीं की तरफ फेंक देंगे कि तुम लोग बिल्कुल झूठे हो, और फिर उस दिन अल्लाह की बारगाह में इताअत की पेशकश करेंगे और जिन बातों का इफ्तरा किया करते थे वो सब गायब और बेकार हो जाएंगी। जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया और राह खुदा में रुकावट पैदा की, हमने इनके अजाब में मजीद इजाफा कर दिया कि ये लोग फसाद बर्पा किया करते थे। और कयामत के दिन हम हर ग्रोह के खिलाफ इन्हीं में का एक गवाह उठाएंगे और पैगंबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन सब का गवाह बनाकर ले आएंगे। और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब नाजिल की है जिसमें हर शय की वजाहत मौजूद है, और ये किताब इताअत गुजारों के लिए हिदायत, रहमत और बशारत है। बेशक अल्लाह अदल, एहसान और कराबतदारों के हुकूक की अदायगी का हुक्म देता है और बदकारी, नाशाइस्ता हरकत और जुल्म से मना करता है कि शायद तुम इसी तरह नसीहत हासिल कर लो। और जब कोई अहद करो तो अल्लाह के अहद को पूरा करो और अपनी कसमों को इनके इस्तेकाम के बाद हरगिज मत तोड़ो, जबकि तुम अल्लाह को कफील और निगरां बना चुके हो कि यकीनन अल्लाह तुम्हारे अफआल को खूब जानता है। और खबरदार इस औरत के मानिंद ना हो जाओ जिसने अपने धागे को मजबूत काटने के बाद फिर इसे टुकड़े टुकड़े कर डाला। क्या तुम अपने मुआहदे को इस चालाकी का जरिया बनाते हो कि एक ग्रोह दूसरे ग्रोह से ज्यादा फायदा हासिल करे? अल्लाह तुम्हें इन्हीं बातों के जरिए आजमा रहा है और यकीनन रोज क़यामत इस अम्र की वजाहत कर देगा जिसमें तुम आपस में इख्तिलाफ कर रहे थे। और अगर परवरदिगार चाहता तो जबरन तुम सबको एक कौम बना देता, लेकिन वो इख्तियार देकर जिसे चाहता है गुमराही में छोड़ देता है और जिसे चाहता है मंजिल हिदायत तक पहुंचा देता है। और तुमसे यकीनन इन अमाल के बारे में सवाल किया जाएगा जो तुम दुनिया में अंजाम दे रहे थे। और खबरदार अपनी कसमों को फसाद का जरिया ना बनाओ कि 9 मुस्लिम अफराद के कदम साबित होने के बाद फिर उखड़ जाएं और तुम्हें राय खुदा से रोकने की पादाश में बड़े अजाब का मजा चखना पड़े और तुम्हारे लिए अजाब अजीम हो जाए। और खबरदार अल्लाह के अहद के एवज मामूली कीमत माले दुनिया ना लो कि जो कुछ अल्लाह के पास है वही तुम्हारे हक में बेहतर है
اگر تم کچھ جانتے بوجھتے ہو، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب خرچ ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے، اور ہم یقیناً صبر کرنے والوں کو ان کے اعمال سے بہتر جزا عطا کریں گے۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ صاحب ایمان ہو، ہم اسے پاکیزہ حیات عطا کریں گے اور انہیں ان اعمال سے بہتر جزا دیں گے جو وہ زندگی میں انجام دے رہے تھے۔ لہذا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھیں تو شیطان رجیم کے مقابلے کے لیے اللہ سے پناہ طلب کریں۔ شیطان ہرگز ان لوگوں پر غلبہ نہیں پا سکتا جو صاحبان ایمان ہیں اور جن کا اللہ پر توکل اور اعتماد ہے۔ اس کا غلبہ صرف ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اسے سرپرست بناتے ہیں اور اللہ کے بارے میں شرک کرنے والے ہیں۔ اور ہم جب ایک آیت کی جگہ پر دوسری آیت تبدیل کرتے ہیں تو اگرچہ خدا خوب جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کر رہا ہے، لیکن یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ محمد تم افطرا کرنے والے ہو، حالانکہ ان کی اکثریت کچھ نہیں جانتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اس قرآن کو روح القدس جبریل نے تمہارے پروردگار کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ صاحبان ایمان کو ثبات و استقلال عطا کرے، اور یہ اطاعت گزاروں کے لیے ایک ہدایت اور بشارت ہے۔ اور ہم خوب جانتے ہیں کہ مشرکین یہ کہتے ہیں کہ انہیں کوئی انسان اس قرآن کی تعلیم دے رہا ہے، حالانکہ جس کی طرف یہ نسبت دیتے ہیں وہ اجمی ہے اور یہ زبان عربی واضح و فصیح ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے ہیں، خدا انہیں ہدایت بھی نہیں دیتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ یقیناً غلط الزام لگانے والے صرف وہی افراد ہوتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اور وہی جھوٹے بھی ہوتے ہیں۔ جو شخص بھی ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لے، علاوہ اس کے کہ جو کفر پر مجبور کر دیا جائے اور اس کا دل ایمان کی طرف سے مطمئن ہو اور کفر کے لیے سینہ کشادہ رکھتا ہو، اس کے اوپر خدا کا غضب ہے اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے زندگانی دنیا کو آخرت پر مقدم کیا ہے، اور اللہ ظالم قوموں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور آنکھ کان پر کفر کی چھاپ لگا دی گئی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً حقائق سے غافل ہیں، اور یقیناً یہی لوگ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں ہیں۔ اس کے بعد تمہارا پروردگار ان لوگوں کے لیے جنہوں نے فتنوں میں مبتلا ہونے کے بعد ہجرت کی ہے اور پھر جہاد بھی کیا ہے اور صبر سے بھی کام لیا ہے، یقیناً تمہارا پروردگار بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب ہر انسان اپنے نفس کی طرف سے دفاع کرنے کے لیے حاضر ہوگا، اور ہر نفس کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اللہ نے اس قریے کی بھی مثال بیان کی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھی، اور اس کا رزق ہر طرف سے باقاعدہ آ رہا تھا، لیکن اس قریے کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، تو خدا نے انہیں بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھا دیا، صرف ان کے ان اعمال کی بنا پر کہ جو وہ انجام دے رہے تھے۔ اور یقیناً ان کے پاس رسول آیا تو انہوں نے اس کی تکذیب کر دی، تو پھر ان تک عذاب آ پہنچا کہ یہ سب ظلم کرنے والے تھے۔ لہٰذا اب تم اللہ کے دیے ہوئے رزق حلال و پاکیزہ کو کھاؤ، اور اس کی عبادت کرنے والے ہو تو اس کی نعمتوں کا شکریہ بھی ادا کرتے رہو۔ اس نے تمہارے لیے صرف مردار، خون، سور کا گوشت اور جو غیر خدا کے نام پر ذبح کیا جائے اسے حرام کر دیا ہے، اور اس میں بھی اگر کوئی شخص مضطر و مجبور ہو جائے اور نہ بغاوت کرے نہ حد سے تجاوز کرے تو خدا بہت بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور خبردار، جو تمہاری زبانیں غلط بیانی سے کام لیتی ہیں، اس کی بنا پر یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ اس طرح خدا پر جھوٹا بہتان باندھنے والے ہو جاؤ گے، اور جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں ان کے لیے فلاح اور کامیابی نہیں ہے۔ یہ دنیا صرف ایک مختصر لذت ہے، اور اس کے بعد ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ اور ہم نے یہودیوں کے لیے ان تمام چیزوں کو حرام کر دیا ہے جن کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں، اور یہ ہم نے ظلم نہیں کیا ہے بلکہ وہ خود اپنے نفس پر ظلم کرنے والے تھے۔ اس کے بعد تمہارا پروردگار ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نادانی میں برائیاں کی ہیں اور اس کے بعد توبہ بھی کر لی ہے
اور اپنے کو سدھار بھی لیا ہے، تمہارا پروردگار ان باتوں کے بعد بہت بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ بے شک ابراہیم ایک مستقل امت اور اللہ کے اطاعت گزار اور باطل سے کترا کر چلنے والے تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ خدا نے انہیں منتخب کیا تھا اور سیدھے راستے کی ہدایت دی تھی، اور ہم نے انہیں دنیا میں بھی نیکی عطا کی اور آخرت میں بھی ان کا شمار نیک کردار لوگوں میں ہوگا۔ اس کے بعد ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کی کہ ابراہیم حنیف کے طریقے کا اتباع کریں کہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ہفتے کے دن کی تعظیم صرف ان لوگوں کے لیے قرار دی گئی تھی جو اس کے بارے میں اختلاف کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار روز قیامت ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے دعوت دیں اور ان سے اس طریقے سے بحث کریں جو بہترین طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بہک گیا ہے اور کون لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ اور اگر تم ان کے ساتھ سختی بھی کرو تو اسی قدر جس قدر انہوں نے تمہارے ساتھ سختی کی ہے، اور اگر صبر کرو تو صبر بہرحال صبر کرنے والوں کے لیے بہترین ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر ہی کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر بھی اللہ ہی کی مدد سے ہوگا، اور ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہو اور ان کی مکاریوں کی وجہ سے تنگ دلی کا بھی شکار نہ ہو۔ بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے اور جو نیک عمل انجام دینے والے ہیں۔